وفاقی حکومت نے 7,295 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4,963 ارب روپے مقرر۔ حکومت کا کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا اعلان۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں ہوگا۔ حماد اظہر نے 3,437 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کیا۔ کمپنیز آگے آئیں، مرضی کا فون بنائیں۔ پاکستان میں بننے والے موبائل فون اب سستے ہوں گے۔ رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 200 سی سی بائکس بھی سستی ہوں گی۔ درآمدی سگریٹ، سگار اور تمباکو مہنگے ہوں گے۔ سیمنٹ کی قیمتیں کم کرنے کی تجویز۔ خریداری پر قومی شناختی کارڈ کی شرط کی حد 1 لاکھ روپے کر دی گئی۔ حکومت نے بجٹ میں ٹیکس آمدنی کا تخمینہ 10.5% کم لگایا۔ NFC ایوارڈ کے بغیر ہی صوبوں کا حصہ 12% کم کر دیا۔ بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے بینکوں سے 162% زیادہ قرض لینے کا تخمینہ۔ نان ٹیکس آمدنی یعنی پیٹرولیم لیوی تقریباً 2 گنا کر دی، جس میں سے 1 آنا بھی صوبوں کو نہیں ملے گا۔ مہنگائی 6% کی شرح پر لائی جائے گی۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کا دعویٰ، کہتے ہیں سرمایہ کاری میں 26% اضافہ کیا جائے گا۔ GDP کا ہدف 2.1 مقرر۔ اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں شدید احتجاج۔ ارکان نے پلے کارڈز لہرائے، بجٹ دستاویز اور تقریر کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ بجٹ تقریر ختم ہونے سے پہلے ہی واک آؤٹ۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں یہ بجٹ نہیں، تباہی کا نسخہ ہے۔ ملک کی رہی سہی معاشی سانسیں بھی رک جائیں گی۔ بلاول بھٹو نے بجٹ کو مایوس کن اور عوام دشمن قرار دے دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے، مزاحمت کرتی ہے، رد کرتی ہے۔ یہ انتہائی مایوس کن بجٹ ہے۔ یہ ایک روایتی بجٹ ہے۔ یہ PTIMF کا عوام دشمن بجٹ ہے، جس میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے۔ حکومت نے کورونا سے بھی سبق نہ سیکھا۔ صحت کا شعبہ پھر نظر انداز، صرف 20 ارب روپے ملیں گے۔ ایک دن میں کورونا سے ریکارڈ 107 اموات، تعداد 2,463 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ 6,397 مریض، متاثرین کی تعداد 1,26,000 تک پہنچ گئی۔ لاہور میں کورونا آؤٹ آف کنٹرول، شہر کو پیر سے 2 ہفتوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کرنے کی تجویز۔ وزیر اعظم عمران خان سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ قومی ایئر لائن کورونا کے خلاف جنگ میں میدان میں آ گئی۔ اندرون و بیرون ملک پلازما کی ترسیل بلا معاوضہ کرنے کا اعلان۔ مشکل وقت میں قوم کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک پرعزم۔ راولپنڈی میں صدر کے علاقے کوئلہ سینٹر چوک پر دھماکہ، 1 شخص جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ریلوے میں ملازمین کی چھانٹیوں کا حکم دے دیا۔ سیکرٹری ریلوے کی رپورٹ مسترد۔ ریلوے کا سسٹم کرپٹ ہو چکا۔ ریلوے سے زیادہ کوئی ادارہ کرپٹ نہیں۔ سیاسی بھرتیاں کی جاتی ہیں، نااہل افسران سے ادارہ بھرا پڑا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس، سیکرٹری ریلوے کی سرزنش۔ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں حکومتی وکیل سے تحریری دلائل طلب۔ جج نے اپنی اہلیہ کی جائیدادوں پر پردہ نہیں ڈالا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ جسٹس منصور نے کہا کہ جج کی اہلیہ ٹیکس گوشوارے جمع کراتی ہیں تو وہ زیر کفالت کیسے ہوئیں؟ جسٹس قاضی امین بولے، آپ ہمیں خطرناک صورتحال میں دھکیل رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کے لندن میں مزید 2 تصاویر وائرل۔ ایک تصویر میں سابق وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری تصویر میں چہل قدمی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وفاقی بیوروکریسی میں تقرر اور تبادلے، گریڈ 22 میں ترقی کے بعد کیپٹن ریٹائرڈ جاوید اختر اسپیشل سیکرٹری کابینہ ڈویژن، ڈاکٹر تنویر قریشی سیکرٹری تجارت مقرر۔
صالح فاروقی اسپیشل سیکرٹری مواصلات اور کیپٹن ریٹائرڈ منیر اعظم اسپیشل سیکرٹری پاور ڈویژن لگا دیے گئے۔ آئی جی موٹر وے پولیس کلیم امام اور آئی جی کے پی ثناء اللہ عباسی اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے۔ شوگر ملز چینی 70 روپے فی کلو بیچنے پر تیار۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کا سیکرٹری کابینہ ڈویژن کے نام خط عدالتی حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اس قیمت پر مستقل چینی دینا قابل عمل نہیں، شوگر ملز ایسوسی ایشن کا موقف۔ بھارت میں کرونا وائرس نے پنجے گاڑ لیے، ایک دن میں 11,000 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ کرونا مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے بھارت چوتھے نمبر پر آ گیا۔ دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان، سابق کپتان سرفراز احمد کی واپسی، عابد علی، فخر زمان، سہیل خان، امام الحق شامل۔ اسد شفیق، شان مسعود، محمد حفیظ، شعیب ملک، محمد رضوان، فواد عالم اسکواڈ کا حصہ۔ ٹیسٹ ٹیم کی قیادت اظہر علی اور T20 کے کپتان بابر اعظم۔ وفاقی حکومت نے 7,295 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4,963 ارب روپے مقرر۔ حکومت کا کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا اعلان۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں ہوگا۔ حماد اظہر نے 3,437 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کیا۔ کمپنیز آگے آئیں، مرضی کا فون بنائیں۔ پاکستان میں بننے والے موبائل فون اب سستے ہوں گے۔ رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 200 cc بائکس بھی سستی ہوں گی۔ درآمدی سگریٹ، سگار اور تمباکو مہنگے ہوں گے۔ سیمنٹ کی قیمتیں کم کرنے کی تجویز۔ خریداری پر قومی شناختی کارڈ کی شرط کی حد 1 لاکھ روپے کر دی گئی۔ حکومت نے بجٹ میں ٹیکس آمدنی کا تخمینہ 10.5% کم لگایا۔ NFC ایوارڈ کے بغیر ہی صوبوں کا حصہ 12% کم کر دیا۔ بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے بینکوں سے 162% زیادہ قرض لینے کا تخمینہ۔ نان ٹیکس آمدنی یعنی پیٹرولیم لیوی تقریباً 2 گنا کر دی، جس میں سے 1 آنا بھی صوبوں کو نہیں ملے گا۔ مہنگائی 6% کی شرح پر لائی جائے گی۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کا دعویٰ، کہتے ہیں سرمایہ کاری میں 26% اضافہ کیا جائے گا۔ GDP کا ہدف 2.1 مقرر۔ اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں شدید احتجاج، ارکان نے پلے کارڈز لہرائے، بجٹ دستاویز اور تقریر کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ بجٹ تقریر ختم ہونے سے پہلے ہی واک آؤٹ۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں یہ بجٹ نہیں، تباہی کا نسخہ ہے، ملک کی رہی سہی معاشی سانسیں بھی رک جائیں گی۔ بلاول بھٹو نے بجٹ کو مایوس کن اور عوام دشمن قرار دے دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے، مزاحمت کرتی ہے، رد کرتی ہے۔ یہ انتہائی مایوس کن بجٹ ہے، یہ ایک روایتی بجٹ ہے، یہ PTIMF کا عوام دشمن بجٹ ہے، جس میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے۔ حکومت نے کرونا سے بھی سبق نہ سیکھا، صحت کا شعبہ پھر نظر انداز، صرف 20 ارب روپے ملیں گے۔ ایک دن میں کرونا سے ریکارڈ 107 اموات، تعداد 2,463 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ 6,397 مریض، متاثرین کی تعداد 1,26,000 تک پہنچ گئی۔ لاہور میں کرونا آؤٹ آف کنٹرول، شہر کو پیر سے 2 ہفتوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کرنے کی تجویز، وزیر اعظم عمران خان سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ قومی ایئر لائن کرونا کے خلاف جنگ میں میدان میں آ گئی، اندرون و بیرون ملک پلازما کی ترسیل بلا معاوضہ کرنے کا اعلان، مشکل وقت میں قوم کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک پرعزم۔ راولپنڈی میں صدر کے علاقے کوئلہ سینٹر چوک پر دھماکہ، ایک شخص جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे में मुलाजमीन की छांटियों का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी रेलवे की रिपोर्ट मुस्तरद। रेलवे का सिस्टम करप्ट हो चुका। रेलवे से ज्यादा कोई इदारा करप्ट नहीं। सियासी भर्तियां की जाती हैं। नाअहल अफसरान से इदारा भरा पड़ा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सेक्रेटरी रेलवे की सरजनिश। जस्टिस फायज ईसा केस में हुकूमती वकील से तहरीरी दलाइल तलब। जज ने अपनी अहलिया की जायदादों पर पर्दा नहीं डाला। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर ने कहा कि जज की अहलिया टैक्स गोशवारे जमा कराती हैं तो वो जेरे कफालत कैसे हुई। जस्टिस काजी अमीन बोले, आप हमें खतरनाक सूरत हाल में धकेल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के लंदन में मजीद 2 तस्वीर वायरल। एक तस्वीर में साबिक वजीर आजम बैठे हुए हैं, दूसरी तस्वीर में चहलकदमी करते देखा जा सकता है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। ग्रेड 22 में तरक्की के बाद कैप्टन रिटायर्ड जावेद अख्तर स्पेशल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन। डॉक्टर तनवीर कुरैशी सेक्रेटरी तिजारत मुकर्रर। सोले फारूकी स्पेशल सेक्रेटरी मवासलात और कैप्टन रिटायर्ड मुनीर आजम स्पेशल सेक्रेटरी पावर डिवीजन लगा दिए गए। आईजी मोटरवे पुलिस कलीम इमाम और आईजी केपी सनाउल्लाह अब्बासी अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे। शुगर मिल्स चीनी 70 रुपए फी किलो बेचने पर तैयार। शुगर मिल्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन के नाम खत। अदालती हुक्म पर अमल कर रहे हैं। इस कीमत पर मुस्तकिल चीनी देना काबिल अमल नहीं। शुगर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़। भारत में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। एक दिन में 11,000 अफराद में वायरस की तशखीस। कोरोना मरीजों की तादाद के एतबार से भारत चौथे नंबर पर आ गया। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की वापसी। आबिद अली, फखर जमान, सुहेल खान, इमाम उल हक शामिल। असद शफीक, शान मसूद, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, मोहम्मद रिजवान, फवाद आलम स्क्वाड का हिस्सा। टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली और T20 के कप्तान बाबर आजम।